السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، یہ ماہ مبارک ہر حوالے سے نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مسلمان مومنوں کے ہر عمل میں باقی دنوں کی بنسبت اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اس مہینے کی ہر ایک عبادت پر ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. نمازیں، قیام اللیل، روزے، تلاوت قرآن مجید، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات، جس سے ہو سکے اللہ کے راستے میں ہر طرح سے اس نیکی میں بھی انسان بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے. اور اس مہینے کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ کانا اجود الناس، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تمام لوگوں سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے ہوتے تھے. اور عام طور پہ اس مہینے میں مسلمان زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں. صدقات و خیرات کے حوالے سے یہ کیسا ایک عظیم عمل ہے، اور یہ زکوٰۃ اسلام کے اندر خدمت انسانیت کا کس قدر منظم ترین نظام ہے. میں اس حوالے سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جو لوگ اس نیکی سے اور اس عمل سے محروم ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس ایسے بندے کو کیسے گھاٹے والا، خسارے والا شخص کہا گیا ہے. میں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف بلا کسی تمہید آتا ہوں. اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے کے شروع میں جو آیت الکرسی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا انداز، ایمان والو، جو ہم نے آپ کو رزق دیا. اللہ نے یہ جو مال ہے اس کو انسان کا مال کہا ہی نہیں، کہا جو ہم نے آپ کو انسان، اے مومنو، رزق دیا، اس میں سے خرچ کرو. اور اس کے بعد فرمایا من قبل ان یأتی یوم، اے مومنو اس دن سے پہلے خرچ کر لو. یہ نیکی، یہ عمل
اس دن سے پہلے پہلے کر لو۔ کون سا دن؟ فرمایا لا بیع فی، اس میں کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلا، کسی قسم کی دوستی نہیں ہوگی۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، دوستی کے جو فرائض ہیں، خیر خواہی ہے، یہاں تم کر لو۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، صدقات و خیرات والا معاملہ اس جہان میں کر لو، اور اس دن سے پہلے پہلے کر لو جس دن میں تجارت نہیں ہے، جس دن میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر میں والکافرون هم الظالمون، اللہ کہتے ہیں مومنو جو ہمارے اس حکم کو نہیں مانتا، والکافرون، جو اس حکم کے منکر ہیں، وہ تو بڑے ہی ظالم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، اے پیغمبر میرے ان بندوں سے، بطور خاص میرے ان بندوں سے آپ فرما دیجئے جو میرے بندے میرے اوپر ایمان لائے ہیں، میرے ان خاص بندوں سے فرمائیے، کیا فرمائیے؟ کہ یقیم الصلاۃ، میرے وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو وہ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی لوگوں سے اور اعلانیہ بھی، اس کا اظہار کر کے بھی، تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس نیکی کی ترغیب ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، اپنی تعریفیں مقصد نہ ہو، لیکن کبھی اگر ایسے اعلانیہ طور پہ ان کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے وہاں بھی کرتے ہیں، اور مخفی طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، فرمایا اس دن سے پہلے پہلے جن لوگوں نے خرچ کر لیا، جس دن میں کوئی خرید و فروخت اس قیامت والے دن نہیں ہے، اور وہ قیامت والے دن جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جن لوگوں نے اس قیامت والے دن سے پہلے پہلے اس نیک عمل کو کیا۔ میں تیسری آیت کی طرف آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے لوگوں جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت، وہ گھڑیاں آ جائیں، اور پھر انسان فیقول، پھر انسان کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب آپ نے فلاں وقت تک مجھے مہلت کیوں نہیں دے دی؟ اللہ ایک دن، دو دن، یا اتنے گھنٹے، اتنے لمحات، اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دے دی؟ اگر مہلت دیتا تو انسان کہتا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں دو کام کرتا، اللہ تیرے رستے میں خرچ کرتا اور پھر میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، اللہ تم تھوڑی جی مہلت مجھے کیوں نہ دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ انسان اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتا کہ جو زندگی ہم نے انسان کو دی وہ مہلت ہی تو ہے، وہ وقت مہلت ہے، وہ 50 سال 60 سال، جس کو بھی جو عمر مل جائے، جو زندگی مل جائے، اللہ کہتے ہیں وہ انسان اس کو ایک مہلت کا وقت سمجھ کے اور ذہن میں ان گھڑیوں کو گن گن کے گزارے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میری زندگی کے لمحات کیسے کیسے جا رہے ہیں، ان کا پورا پورا انسان حساب رکھے۔ اور یہاں دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان 3 آیات کا جو مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اے لوگو، اے مومنو، قیامت کی وہ گھڑیاں آنے سے پہلے پہلے صدقات و خیرات اور ہر طرح کا نیک عمل کر لو، اس قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن انسان کو لے دے کر کے، تجارت کر کے انسان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، اور اس دن تیسرے نمبر پہ کوئی سفارش بھی ہونے والی نہیں ہے۔ اور چوتھا مضمون ان 3 آیات کے اندر بیان کیا گیا کہ جب وہ وقت آخر آ جائے گا پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اگلی بات آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی لوگوں کو مال زیادہ سے زیادہ کمانے سے روکا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، دیکھیں یہاں پوری انسانیت سے خطاب نہیں ہے،
पूरी इंसानियत से। अल्लाह फरमा रहे हैं मोमनो मेरे खास बंदो, तुम्हारा तर्ज अमल बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, बाकी इंसानों से जो दुनिया में रहने वाले हैं उनसे कम अज कम तुम्हारा तर्ज अमल अलग होना चाहिए। वो तर्ज अमल क्या होना चाहिए? ऐ मोमनो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ मोमनो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल ना करे। ऐ मोमनो तुम्हारी औलाद और तुम्हारा मालो दौलत तुम्हें गाफिल ना करे। किस बात से गाफिल ना करे? अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अब अल्लाह के जिक्र से सिर्फ ये माना ना समझे कि तजारत, मालो दौलत और औलाद, इंसान को अब ऐ मोमनो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान तस्बीहात करे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये माना भी है इस आयत के अंदर, लेकिन मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि वो शख्स जो तजारत कर रहा है, तजारत करते, लोगों से मामलात करते, डीलिंग करते, हर बंदे का ख्याल करते, सच बोलते, इंसाफ करते और हलाल का काम करते, अन जिक्रिल्लाह, उसको हर वक्त अल्लाह याद रहे, वो अल्लाह को याद करता रहे कि मेरे रब के ऊपर ईमान है, मेरा रब के हवाले से तसव्वुर क्या है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरा मुहासबा करेगा। यानी ऐ ईमान वालो, जब तुम तजारत करो और जब तुम अपनी औलाद में बैठो, तुम्हें मेरी याद, इससे तुम गाफिल ना हो जाओ, मेरे जिक्र से गाफिल ना हो जाओ। और कहा वमन यफ़अल ज़ालिक, जो बंदा तजारत करते मुझे भूल जाएगा या अपनी औलाद के अंदर बैठे अपनी औलाद का तज़किरा करते मेरा जिक्र भूल जाएगा, मुझे भूल जाएगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, फरमाया यही तो वो बंदे हैं जो बहुत ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला खसारा उठाने वाले बंदों को कह रहा है कि वो बिजनेस के अंदर, तजारत के अंदर ऐसे पड़े, ना उनको नमाज याद रही, ना उनको गरीबों का ख्याल याद रहा, ना उनको अल्लाह फरमाते हैं मेरा कोई जिक्र याद रहा, और ना क़यामत के हवाले से कोई फिक्र उनके जहन में आई। अल्लाह कहते हैं ऐसे बंदे तो वही तो हैं जो खसारा पाने वाले। देखें, अब कुरान को अगर हम जरा गौर से पढ़ें, हमारा कुरान जहन ये बनाता है कि ऐ लोगों, अपना मकसद कामयाब इंसान के लिए ये रखो, अपना जो मयार है कामयाब इंसान के लिए वो ये रखो, हर तरह की कामयाबी, हर तरह की कामरानी, हर तरह की फौजो फलाह उसको दुनिया तक महदूद ना रखो, बड़ा आगे की जिंदगी का कंपैरिजन करके मुकम्मल दुनिया आखिरत को सामने रख के फिर देखो कामयाब कौन है, फिर देखो अल्लाह के यहाँ अजमतें हासिल करने वाला, फायदे उठाने वाला बंदा कौन है। और दूसरी तरफ यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स जिनको उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, वो तो खसारा उठाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर दूसरा नक्शा भी खींचा, फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, लफ्ज वही आए, कहा रिजालुन, क्या ही अजमत वाले और क्या ही शान वाले वो लोग हैं। रिजालुन, ये जो लफ्ज मैंने बोला ना, क्या ही शान वाले हैं, क्या ही अजमत वाले हैं। रिजालुन लफ्ज के ऊपर जो तनवीन है, दो पेशे हैं, इसका भी माना है। रिजालुन, रिजाल वैसे लफ्ज होता है, इसका माना है मर्द, लेकिन रिजालुन वो क्या ही अजमत वाले वो मर्द हैं, क्या ही वो शान वाले मर्द हैं, ला तुल्हीहिम, उनको गाफिल नहीं करती, उनको गाफिल नहीं करती। क्या नहीं करती? फरमाया तिजारतुन वला बैउन, ना तिजारत गाफिल करती है, वला बैउन, ना बै खरीदो फरोख्त गाफिल करती है। अब यहाँ गौर करें, लफ्ज तजारत भी आया और लफ्ज खरीदो फरोख्त भी आया। हालांकि तजारत एक ऐसा आम लफ्ज है, उसके अंदर ये सब कुछ खरीदो फरोख्त भी आ जाता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस बात की अहमियत वाज़े करने के लिए कि तजारत तो ऐसा वसी लफ्ज है, वहां हर तरह का बिजनेस वो तजारत है, लेकिन बई उनके अंदर वो खास दुकानदारी है जिसमें एक ले दे होता है। फरमाया ना उन लोगों को तजारत गाफिल करती है,
نہ ان کو خرید و فروخت، یہ دکانداری ان کو غافل کرتی ہے۔ کس سے غافل کرتی ہے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی۔ اور دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینے سے، کہ وہ مالدار ہو جائیں، اللہ ان کو وسیع مال دے دے، وہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو بولتے نہیں ہیں، کبھی اس تصور کو ذہن سے نہیں نکالتے کہ یہ مال ہے، یہ فراوانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ اس رب کے راستے میں زیادہ سے زیادہ میں خرچ کروں۔ اور فرمایا یخافون یوما، وہ جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، نہ میری یاد سے غافل ہوتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دینے سے غافل ہوتے ہیں۔ یخافون یوما، وہ ان سارے معاملات کے وقت اس دن سے بڑا ڈرتے ہیں، اس دن سے بڑا ڈرتے ہیں۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، اس قیامت کے منظر کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ اپنے ہر کام کاج کے وقت، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا لین دین، لوگوں سے معاملات، ہر عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ ڈرتا ہے بھی اس دن سے۔ اس جواب دہی کا خوف اس بندے کے ذہن میں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں صرف یہ نعرہ لگاتا رہوں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر ہے، قیامت کے دن کو میں مانتا ہوں، لیکن میری جو معاملات تجارت ہیں، ایک ایک معاملہ بتائے کہ اس کے اندر میں ایسی خرابیاں کروں، ایسے معاملات کروں کہ عملی حوالے سے میرا عمل بتائے کہ میں اس دن سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی یہاں حدیث بھی آپ سماعت فرمائیں، کیا ہی پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کعبہ کے سائے میں، کیا ہی وہ پیاری جگہ ہے، کعبہ کے سائے میں آپ کھڑے ہیں اور لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، 2 دفعہ فرمایا کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ بندے تو خسارہ پا گئے، وہ بندے تو گھاٹے کا شکار ہو گئے، کعبہ کے رب کی قسم، قسمیں اٹھا کے کائنات کے امام فرما رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنے سچے ہیں، وہ اتنے صادق اور امین ہیں کہ وہ قسم اٹھائے بغیر بھی بات کریں، آپ کی بات میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین دلانے کے لیے، پھر بھی اپنی بات میں پاور پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو خسارہ پا گئے، کعبہ کے رب کی قسم۔ ابو ذر قریب کھڑے تھے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے، کہنے لگے ما شأنی ایرا فی شیء فی شیء، کیا ہوا پیغمبر نے میرے بارے میں کیا کچھ دیکھ لیا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں لوگ تو خسارہ پا گئے، دیکھا کہ اور کوئی لوگ نہیں ہیں، میں ادھر قریب ہوں۔ ان کو ڈر لگا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ پیغمبر مجھے دیکھ کے فرما رہے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے، کون خسارہ پا گئے؟ فرمایا، اور ابو ذر نے سوال کرنے سے پہلے کہا من ہم بے ابی و انتا و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ذرا بتائیں تو صحیح من ہم، وہ لوگ ہیں کون؟ فرمایا الاکثرون اموالا، وہ مال کی کثرت میں پڑے لوگ جو بہت زیادہ مال کماتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ قال ہاکذا و ہاکذا، لیکن وہ مال کی کثرت میں پڑے لوگ وہ تو خسارہ پا گئے، لیکن ان میں وہ لوگ خسارہ نہیں پا گئے جنہوں نے اس طرف بھی اللہ کے راستے میں دیا، ہاکذا اس طرف بھی اللہ کے راستے میں دیا، جو اللہ کا حق نکالتے رہے وہ خسارہ پانے والے نہیں ہیں۔ لیکن فرمایا وہ لوگ تو خسارہ پا گئے جو اس دنیا کے اندر ایسا پڑے، جنہوں نے تجارت کو اپنا زندگی کا مقصد ایسے بنایا، انہوں نے کہا کہ بس بزنس میں نے ایسے کرنا ہے کہ میرا اول اور آخر ذہن جو ہے، میری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، بس کماتے کماتے ایک دن اپنے پچھلوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وراثت میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے،
اور اس نے کبھی سوچا نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, آپ نے فرمایا تم میں سے وہ بندے کیا عجیب لوگ ہیں جو اپنے مال سے بڑھ کے اپنے ورثاء کے مال کی فکر کرتے ہیں. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جن کو اپنے مال کی فکر نہیں, وہ اپنے ورثاء کے مال کی فکر کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ تو ہیں, انسان کا اصل مال تو وہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ذخیرہ کر لیا, انسان کا مال تو وہ ہے. فرمایا جو اس نے پیچھے چھوڑا, جو سنبھال کے رکھا, وہ تو اس کا مال نہیں ہے, وہ تو اس کے ورثاء کا مال ہے. وہ جس دن انسان کہے گا نا کہ یہ میرا مال, یہ ہے میرا مال, وہ سانسیں نکلنے کی دیر ہے, اگلے دن اس مال کا مالک بدل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی احسن انداز میں ہماری یہ ذہن سازی کی ہے. اس پورے جو گفتگو میں نے ابھی کی ہے, اس کا خلاصہ میرے بھائی یہ ہے کہ ہم زندگی میں مال کمائیں, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر اپنے لیے بزنس کریں, اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جتنا کچھ ہو سکے خوشحال رکھیں. لیکن ہم تجارت کرتے, ہم اعلیٰ منصبوں پہ بیٹھے وقت, ہم زیادہ سے زیادہ مال کماتے وقت ہم آخرت کی فکر نہ بولیں, قیامت کے حوالے سے تصور ہمارے ذہنوں سے نہ نکلے, نماز سے ہم غافل نہ ہوں, زکوٰۃ ہمارے ذہنوں سے نہ نکلے. سب ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں, پھر تو اس مالدار سے خوش نصیب بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اس میں حدیث عرض کرتا ہوں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, دو بندے ایسے ہیں وہ تو قابل رشک ہیں, یعنی رشک دیکھ کر رشک نہیں کیا جا سکتا سوائے دو بندوں کو دیکھ کر. فرمایا ایک وہ بندہ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل, فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کی دولت دے دی, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کروا دیا, اور وہ قرآن جو اس نے یاد کیا وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے. ایک تو وہ بندہ کیا ہی وہ قابل رشک بندہ ہے. دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ اس مال کو دن اور رات میں ہر وقت ہر گھڑیوں میں جب موقع ملتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بار بار یہ لوگوں کا ذہن بھی بناتے ہیں, اے لوگو یہ جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا. یہ انسان کا ذہن ہونا چاہیے, انسان اس حوالے سے مکمل انسان کا ایمان ہونا چاہیے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے نا, فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, فرمایا صدقہ یہ خیرات یہ انسان کے مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا. بس یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے, یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر, دیکھے نا ایک بندہ اپنے پڑوسوں کا, اپنے قریبی رشتہ داروں کا, اپنے محلے داروں کا جب خیال کرتا ہے نا, محلے کے غریب اس کے لیے دعائیں کریں. یعنی وہ بندہ میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب بندہ ہے. جب وہ بندہ اپنے بزنس کی طرف نکلا نا تو غریب جب صبح اس کے صدقے میں سے کھا رہے ہیں, اس کے محلے دار, اس کے رشتہ دار, یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں کا ذکر سب سے پہلے کیا کہ قریبی ترین رشتہ دار, ان کو جب دیا وہ صبح جب اس کے خرچ میں سے کھا رہے ہیں اور ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بچے دعائیں کر رہے ہیں, تو اس بندے کی خوش نصیبی اور کامیابی کا کیا ہی درجہ ہے. اللہ کے ہاں وہ جب محبوب انسان ہو جائے نا, اللہ کے ہاں جب پسندیدہ ایک بندہ ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ ہر حوالے سے اس کو برکتیں, وہ جہاں بھی جائے, وہ جو کام کرے, وہ جس طرح سے جو بھی انسان کام کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں, اس کو برکتوں سے نواز دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پسند کر لیتا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح صبح دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ آج جو بندہ تیرے رستے میں خرچ کرے نا, اللہ تو اس کو اس کا بہترین بدلہ بھی دینا. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے
अल्लाहुम्मा आति मुमसिका तालाफा, अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल को रोक दे, गरीबों का ख्याल ना करे, अल्लाह ताला फिर तू उसके माल को अल्लाह तू भी तलफ कर दे, अल्लाह खत्म कर दे, जो तेरी नेमतें तेरे इस्तेमाल करके उनका शुक्र अदा ना करे। मैं यहाँ एक वाक़या अर्ज करना चाहूंगा। इंसान यहाँ सोचे कि अल्लाह ताला के रास्ते में जो इंसान खर्च करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कैसे नवाजता है और क्या उस बंदे की शान हो जाती है। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक बंदा जा रहा है और उसने आसमान की तरफ देखा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहली कौमों में से एक बंदे का आपने वाकया बयान फरमाया। फरमाया एक बंदा जा रहा है जंगल के अंदर और एक खुली जमीन के अंदर जहां जरी जमीन है और बागात हैं। उसने देखा एक मखसूस जगह पे बादल आया और आसमान से एक आवाज आई, अल्लाहुम्मा इसकी हदीकत फलां, के या एक आवाज आई इसकी हदीकत फलां, कि ए बादल फलां बंदे के बाग को पानी पिला। एक मखसूस जगह पे बादल आया, वहां एक मखसूस जगह से बारिश बरसी और एक नाले के अंदर पानी जारी हो गया। वो बंदा उस पानी के साथ साथ चलता गया, देखा कि आगे एक बंदा अपने बाग को पानी पिला रहा है। उसने देखा कि इधर की जमीनें भी, इधर के बागात भी कहीं भी बारिश नहीं हुई, एक मखसूस जगह पे बारिश हुई और एक नाले में पानी गया और एक मखसूस बंदे के बाग को ये पानी जा रहा है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो जरा कि ये सारी अनायतें, ये अजमतें तुझे कैसे मिली। उसने कहा, अगर पूछा है तो बताता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ ये मेरी बाग की पैदावार है, इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा इसको मैं अपने बाग के ऊपर लगा देता हूँ, यानी कारोबार में इन्वेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा हिस्सा अपने अहलो अयाल पर खर्च कर देता हूँ, और तीसरा हिस्सा जब भी पैदावार आती है मैं अल्लाह का हक इसमें तखीर नहीं करता, गरीबों में, फुकरा में खर्च कर देता हूँ। ये मेरा आपका ये तसव्वुर होना चाहिए कि जैसे ही कोई इंसान, अल्लाह ताला किसी बंदे को तौफीक दे, मैं ये यहाँ ये वजाहत लाजमी करना चाहूँगा, तौफीक से मुराद हरगिज़ लाखों हजारों में नहीं है। अगर कोई बंदा सैकड़ों में है वो दे सकता है। देखे ना, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ऐलान किया, एक इलाके से गरीब लोग आए, आपसे वो बंदे देखे नहीं गए कि उनके लिबास देख के आप रो पड़े। आपने नमाज के फौरन बाद कहा और बड़े जज्बाती अंदाज से फरमाया लोगों, इन भाइयों का अपने इन भाइयों का ख्याल करो। जैसे ही आपने ये ऐलान किया, मदीना से सदकात व खैरात आने शुरू, एक ढेर लग गया। एक बंदा आया, उसने चंद खजूरें पकड़ी हैं, चंद खजूरें, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया और उसने वो खजूरें ढेर के ऊपर रख दी। लोगों ने ताज्जुब किया, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे के उस अमल को देख के बड़ा खुश हुए। जब उसने कहा, अल्लाह के रसूल, आज सारा दिन मजदूरी की है, मजदूरी से चंद खजूरें मिली हैं जो लाके इस जगह पे रख दी हैं। अल्लाह ताला बड़े बड़े सदकात को नहीं देखता, अल्लाह ताला सदके के पीछे नीयत इखलास देखता है। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे बंदे की नीयत कैसी थी, इस अमल से पहले इसके अंदर खुदा खौफी क्या थी। वो बंदा जो जितना मर्जी खर्च कर दे लेकिन एहसान जो तलाए, वो बंदा जो ज्यादा से ज्यादा खर्च करे लेकिन साथ गरीबों को ताने दे, फकीरी के और तरह के ताने दे। लेकिन अर्ज करने का मकसद है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, लेकिन अदब व आदाब ये रखिए कि आप अगर ज़कात दे दें किसी बंदे को। यहाँ एक मसला अर्ज करता हूँ, अहले इल्म कहते हैं अगर कोई बंदा किसी को ज़कात दे के उसके बदले में ये तवक्को रखता है कि ये बंदा किसी वक्त मेरे काम आएगा, अपने घर के काम काज में इसको बुला लिया करूंगा, इससे ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात आप अदा करें, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसी तरह इस महीने के अंदर आप ज़कात अदा करें, सदकात व खैरात अदा करें। ज़हन में ये नियत रख के करें कि मैं अपने मुसलमान भाई के साथ जो इसका जो ख्याल कर रहा हूँ, मैं अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, घरों के अंदर काम करने वाली वो गरीब खवातीन, उनको देख के अल्लाह के सामने आप शुक्र के कलमे इस तरह से कहें, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस तरह की आजमाइशों से अल्लाह तूने मुझे नहीं गुजारा। आप किसी गरीब को देखें, आप फौरन अपने जहन में तसव्वुर लाएं, अल्लाह इस फकर वाली मुसीबत से, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। एक दिन आपके पास मेहमान आए, घर से पता किया खजूरें ना मिली, खजूरें तक ना मिली,
اور اس دن آپ نے ایک دعا کی، آپ نے فرمایا اللہ میں محمد آپ سے کوئی بڑا وسیع رزق نہیں مانگتا ہوں، حالانکہ پیغمبر وہ ذات ہیں جن کو کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ چاہیں آپ کے لیے احد پہاڑ سونا بنا دیں اگر آپ چاہیں تو، لیکن فرمایا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کو اتنا رزق دے کہ میرے گھر میں فقر نہ آئے۔ فقر بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے حوالے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ فقر کے اندر آ کے انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، بڑے بڑے سرکشی کے دروازوں کو اپنے لیے کھول لیتا ہے، لیکن ہر وقت غریبوں کو دیکھیں، ان کو تانے نہ دیں، احسان نہ جتلائیں۔ آپ غریب کو دیکھیں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے دوبارہ عرض کروں گا، گھروں میں کام کرنے والی یہ خواتین یا اور جو بھی ملازمین ہے، میں سب بھائیوں سے عرض کروں گا اس کو ذہن میں رکھیں، یہ غریب لوگ آپ کے لیے ذریعہ ہیں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، ایک حدیث ہے جس کا صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، یہ غریب لوگ جن کو ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اور دیتا ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھ کے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، محبت اور احترام ان لوگوں کا ذہن میں رکھ کے کہ ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑا نیک عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سبب بنا رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔